یلغار تشیع کے اوپر ہے، قتل و غارت کی یلغار علیحدہ ہے، تفرقے کی یلغار علیحدہ ہے، اور گمراہی کی ایک یلغار بہت شدت کے ساتھ پورے عالم میں ہے، اور خصوصاً پاکستان میں، اور جہاں جہاں پاکستانی مقیم ہیں ان کے اندر یہ یلغار ہے، وہ ہے نصیریت کی، کفر و شرک کی۔ شرک بیان کرتے ہیں نصیری یعنی جو علی اللہ کہتے ہیں، نعوذ باللہ، علی اللہ۔ مثلا ائمہ اطہار کا نام کیسے لیں گے؟ وہ کہیں گے حسین جل جلالہ، نعوذ باللہ، اللہ یعوذ باللہ، علی جل جلالہ۔ یہ عام مجالس کے اندر ذکر ہوتا ہے، نیچے بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، اس کو کوئی احساس ہی نہیں کرتے۔ یہ چپ رہنا حرام ہے، علماء کے لیے بھی دوسروں کے لیے بھی۔ علماء، ہمارے علماء سخت خوفزدہ ہیں، عوام سے بہت خوفزدہ ہیں، بولتے نہیں ہیں، تقیہ کرتے ہیں بے جا طور پر، اور ان کی آنکھوں کے سامنے آپس میں نجی محفلوں میں بیٹھ کر افسوس کر رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو سناتے ہیں فلاں ذاکر نے فلاں مجلس میں یہ کفر کہہ دیا۔ وہ بھئی کفر کہہ دیا، یہاں بیٹھ کر بات کر رہے ہو، وہاں کیوں نہیں کی؟ بعض کہتے ہیں جی ہم خود بیٹھے ہوئے تھے، ہماری موجودگی میں یہ بات کر کے چلا گیا۔ کیوں کر کے چلا گیا؟ مجالس امام حسین میں کفر اور شرک بیان ہو اور مومن بیٹھے رہیں، دیکھتے رہیں، یہ کس کام کے عزادار ہیں؟ امام حسین مدینہ میں بیٹھ سکتے تھے، یزید کو تحمل نہیں کیا، برداشت نہیں کیا، وہ جو بظاہر کلمہ پڑھتے تھے۔ آپ کفر کو امام حسین کے نام پر برداشت کر رہے ہو، کیا تعلق ہے امام حسین سے؟ شرک کو امام حسین کی مجلس میں برداشت کر رہے ہو۔ ہر مومن باقاعدہ جہاں کفر و شرک بیان ہو، مومنین باقاعدہ قیام کریں۔ یہ کفر و شرک بیان کرنے والے ممبروں پر یہ بہانہ دیتے ہیں، وہ ان کی مجالس ان کی باتیں پیش کرتے ہیں، اور یہ کفر ہے، تشیع کی نگاہ سے بھی سری کفر ہے اور شرک ہے یہ جو بیان کرتے ہیں نصیریت۔ اور اس کو سننے والا وہ شریک جرم ہے ان کا، ماننے والا تو کافر ہو ہی جاتا ہے، سن کے چپ رہنے والا بھی شریک جرم ہوتا ہے اس کے اندر۔ جبکہ یہ ایام محرم کے انقلابی ایام ہیں، یہ ہیں ہی انقلاب کے لیے۔ سید الشہداء کا قیام تاریخی انقلاب، تاریخ کا منفرد معرکہ، اس کا ذکر ہوتا ہے، اس کی یاد میں یہ سب کچھ ہوتا ہے، اور وہی چیز بیان نہیں ہوتی جو اس کی اصل پہچان ہے۔ وہی انقلاب ذکر نہیں ہوتا جو امام حسین علیہ السلام نے برپا کیا ہے، اس کا حکم دیا ہے۔ وہ اصل موضوع کے طور پر پیش ہونا چاہیے۔ اور قیامت والے دن مولا علی نے ان کو پکڑ کے نا تو دوزخ میں دھکا دینا ہے، جنہوں نے مولا علی کے نام کے اوپر یہ شرک شروع کیا ہوا ہے۔ لیکن اب ان کی زبانوں کو کون لگام دے؟ اب کچھ عرصے سے اہل تشیع کی میٹنگز ہونا شروع ہوئی ہیں، ان کے جو بڑے بڑے علماء ہیں نا، انہوں نے باقاعدہ کانفرنسز کال کی ہیں، باقاعدہ ریٹن فارم میں انہوں نے کفر کے فتوے نکالے ہیں ان جو نصیریہ ٹائپ کے جو اہل تشیع میں غالی رافضی موجود ہیں، کہ بھئی یہ اسلام سے خارج ہیں۔ اگر یہ علی کو خالق، علی کو مالک اور علی کو رازق ماننا شروع کر دیں گے تو یہ تو مولا علی کی سکھائی ہوئی توحید کے ہی منافی ہے۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور اللہ تعالیٰ نے ایسے کافروں کے لیے ذلیل و خوار کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالیٰ۔ اچھا یہ جب آتا ہے نا والکافرین، لوگ بڑے بے فکر ہو جاتے ہیں، اچھا ہے کافروں کے بارے سے سانوں تے نہیں کیا جا رہا ہے۔ اب کیا کریں جی ہم؟ پنجابی میں تو تراویح سے 20 تراویحیں بن جاندیاں نے، ان جاہلوں کا کیا کریں؟ تو قرآن میں اور عربی لنگوسٹک میں کفر کا صرف مطلب یہ نہیں ہوتا جو نان مسلم ہم لیتے ہیں۔ کفر کہتے ہیں انکار کو، کفر کہتے ہیں ناشکری کو۔ جو غیر مسلم ہے اس کو ہم کافر کیوں کہتے ہیں؟ کہ اس نے اللہ کے نبی کا انکار کیا۔ مسلمان بھی کافر ہو سکتا ہے، کس طرح؟ صحیح مسلم میں حدیث ہے، بندے کے کفر اور ایمان کے درمیان فرق نماز ہے۔ تو اللہ کے فضل سے، بلکہ کہنا چاہیے اللہ کے غضب سے، پاکستان کے مسلمانوں کی اکثریت کافر ہے۔ عقیدے میں ہم مسلمان مانتے ہیں، عملاً کافر ہے، کیونکہ نماز چھوڑ رہے ہیں۔
لیکن ان کو ہم کافر نہیں کہتے. کیوں؟ عقیدے میں مسلمان ہیں, ان کے کلمے کا احترام کرتے ہیں, جس طرح صحابہ نے خوارج کے کلمے کا احترام کیا, حالانکہ خوارج صحابہ کو اعلانیہ کافر کہتے تھے. یہ ہم نے صحابہ کا فہم لیا ہے کہ اگر کسی میں کوئی کفر کی بات بھی پائی جائے اور وہ آپ کا اہل قبلہ اور اہل کلمہ ہے, آپ اس کی تکفیر نہیں کریں گے, ورنہ دعوت کا دروازہ بند ہو جائے گا. ایک بڑا یہ خارجیوں کی اپروچ ہے کہ آپ کلمہ گو کو کافر کہنا شروع کرتے ہیں. جس طرح ہمارے یہاں پہ کئی جماعتیں ہیں جو خوارج والا کام کر رہی ہیں, دوسروں کی تکفیر کرتی ہیں. اس ایشو کو سمجھنے کی ضرورت ہے. بہرحال عربی میں کفر کہتے ہیں ناشکری کو, انکار کو. اچھا, غیر مسلم بھی ناشکرہ اس لیے ہوتا ہے کہ اس نے اللہ کی دعوت کو قبول نہیں کیا, پیغمبر کی قدر نہیں کی, تو ناشکرہ ہے. جس اللہ نے اس کو پیدا کیا وہ اس کی عبادت نہیں کرتا, وہ ناشکرہ ہے. تو اگر ایک کافر اللہ کی عبادت نہ کر کے ناشکرہ ہے, تو مسلمان عبادت نہ کر کے شکر گزار ہے؟ اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو وہ بڑا مجرم ہے. جو بندہ ریگستان میں پیاسا مر جائے اس پہ کم ترس آئے گا آپ کو, لیکن جو دریا کے کنارے پیاسا مر جائے اس پہ زیادہ ترس آئے گا کہ ظالم تجھے پتہ ہی نہیں دریا تیرے سامنے سے گزر رہا تھا, تیرے گھر میں قرآن موجود تھا اور تو شرک پہ مر گیا. چلو جس تک قرآن کی دعوت نہیں پہنچی اس کا معاملہ تو اللہ کے سپرد, تو کیوں بدبختی میں مر گیا؟ تو یہ بھی کفر ہے. توحید اور شرک کا موضوع ہے. مکتب اہل بیت اطہار مکتب توحید ہے. اہل بیت اطہار کے اقوال, ان کے اعمال سب کے سب خدا کی رضا کے لیے تھے. آپ واقعات سنتے ہیں اس غزوہ خندق میں جب اس لعین نے جسارت کی, گستاخی کی مولا کائنات کے ساتھ, تو مولا اٹھ کے کھڑے ہو گئے. بعد میں کچھ دیر کے بعد اسے قتل کیا, اور لوگوں نے بعد میں جب سوال کیا تو جواب یہ ملا کہ جب اس نے میری گستاخی کی تو پہلے اس کو خالص اللہ کی خاطر مار رہا تھا, لیکن جب اس نے گستاخی کی تو میرا اپنا ذاتی غصہ بھی شامل ہو گیا, اور میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا. مولا فرماتے ہیں جب تک کہ میرا غصہ چلا نہیں گیا, تاکہ میں اس لعین کو ماروں تو صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ماروں, والوں کو خراب کیا جائے. جیسے حضرت عیسیٰ کے نام پر قرآن بتاتا ہے شیطان نے عیسائی قوم کو مشرک بنا دیا. آج پہلے تو کوئی ڈھکی چھپی باتیں ہوتی تھی, میں آپ کی خدمت میں مثال پیش کرتا ہوں. اس قدر ہٹ دھرمی اور جسارت بڑھ گئی ہے کہ روشن اور واضح, جس میں کوئی شک اور تردید نہیں کر سکتا, وہ شرک بعض منبر پر آنے والے بیان کر دیتے. تو یہ بات کرنا ذمہ داری ہے. یاد رکھیے قرآن مجید کا اعلان ہے کہ کوئی اگر گناہگار انسان خدا کی بارگاہ میں آئے گا, ایک شرک کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو لے کر آئے گا میری بارگاہ میں, اس کو تو میں نہیں چھوڑوں گا, یہ جہنمی ہے, مشرک پر جنت حرام ہے. شرک کے علاوہ جو گناہ ہوں گے خداوند عالم اپنے معیارات کے مطابق جسے چاہے گا معاف کر دے گا, لیکن مشرک جان لے کہ معافی ہے ہی نہیں, شرک معاف نہیں کیا جائے گا.